الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابیات سے ایک شعر پڑھ کر آپ کو سنایا اور یہ سعادت بھی ہمیں حاصل ہوئی۔ اور اس بیت میں حضرت سلطان باہو جو سلطان العارفین بھی ہیں، امام العاشقین بھی ہیں اور طالبان مولا پر بے حد مہربان بھی ہیں۔ اب اس بیت میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو عشق کی بازی ہے نا، عشق کی بازی یہ سب نے کھیلی ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ آپ سوچیں گے کہ عشق کی بازی سے مراد اگر اللہ کی محبت ہے تو ہر ایک تو نہیں کھیلتا۔ دیکھیں وہ سب کو موقع دیتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سب کا مالک ہو اور سب کو موقع نہ دے۔ تو موقع تو وہ سب کو دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری دنیا دار ہو، ظاہری سلطان ہو، سب کو موقع دیتا ہے۔ اگر موقع نہیں دے گا تو کل انسان اس کی بارگاہ میں کلیم کر سکتا ہے نا کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا۔ اور میں ایک بات بھی کہتا ہوں آپ سے کہ کل کو یہ بھی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہیں ایسی اجڑے علاقے میں بیٹھا ہو، کسی دور دراز علاقے میں بیٹھا ہو، کہے کہ مولا مجھ تک تو تیرا پیغام ہی نہیں آیا، تیرے دین کا پیغام نہیں آیا، تیرا پیغام نہیں آیا، میں نے تیرا نام ہی نہیں سنا اور تجھے کبھی دیکھا بھی نہیں، تجھے پہچانا بھی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کی ساخت کو دیکھیں، آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے جسم کے ساخت کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی ناک کو دیکھیں، اپنے کانوں کو دیکھیں، اپنے سینے کو دیکھیں۔ آپ جتنا غور کرتے جائیں گے نا آپ کو ہر جگہ اس میں اللہ نظر آئے گا۔ اگر آپ محبت سے اس کو یاد کرنے کے لیے چارپائی کو دیکھیں گے نا وہاں بھی اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اگر پتوں کو دیکھیں گے اس کے بھی ہر پتے پر، شجر کے ہر پتے پر آپ کو اس میں اللہ لکھا نظر آئے گا۔ نظر کب آتا ہے؟ جب اس کو آپ محبت سے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ اور نہ دیکھیں، دیدہ کور رکھیں، اندھے بن جائیں، پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو موقع دے اور کسی کو موقع نہیں دے۔ تو وہ موقع کیسے دیتا ہے؟ دیکھیے عشق مجازی جو ہے نا، اس کا اختتام آپ تاریخ پڑھ لیں، انسانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، عشق مجازی شروع ہوگا انسانوں سے اور ختم کہاں ہوگا؟ خدا پر۔ ڈھونڈنے نکلے گا وہ لیلا کو، لیکن پہنچے گا مجنو قیس کہاں تک؟ خدا تک۔ تو جتنے بھی عشاق گزرے ہیں جن کو آپ عشق مجازی کا استعارہ کہہ لیں، ان کو مثال کہہ لیں، جب ان کا واقعات آپ پڑھیں گے نا تو وہ پہنچے کہاں تک؟ خدا تک۔ تو عشق مجازی ابتدا ہے عشق حقیقی کی۔ تو جو بھی عشق مجازی مبتلا ہوگا وہ ضرور اللہ کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کے عشق مبتلا ہو گیا، اور آپ وہ کلائمیکس دیکھیں، آپ ہمیشہ جن لوگوں کو بھی عشق ہوا، جن کو محبت ہوئی، عشق ہوتا ہی جب ہے جب حقیقی ہو۔ جب تک عشق حقیقی نہیں ہوتا، مجازی ہوتا، تب تک وہ محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ عشق، محبت اور عشق کے اندر میں نے ایک فرق بتایا تھا آپ کو پچھلے بیانوں کے اندر، کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو جائے کہ کسی کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے، جیسے ہم اپنی اولاد سے ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے آگے تکلیف آ رہی ہو تو ہم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا کسی اپنی بیوی سے کسی کو ہو سکتا ہے، ماں باپ سے ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو محبت کی انتہا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کے اندر اتنا جذبہ آ جائے، آپ اس کے لیے اتنی ایفرٹ کریں کہ آپ اپنی جان دے سکیں اس کے لیے، یہ محبت ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ کہ موت کو گلے لگا کر، اب کون سی موت؟ اپنی چاہت کی۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو آپ کو اللہ نے دی اور جو اللہ آپ سے طلب کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی چاہت ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو جب انسان اپنی مرضی کو سرنڈر کر دیتا ہے نا، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی ختم کر رہا ہوں، یہاں سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا ولایت میں کیا ہے، صرف اپنی، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا ہے کہ اللہ سے ملنا کتنا مشکل ہے، اللہ سے ملنے کا فاصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک قدم کا فاصلہ، صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، بس تمہیں وہی قدم اٹھا کر نفس کی گردن پہ رکھنا ہے، یعنی اپنی چاہت کو ختم کر دیں۔ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو حالات کے سپرد کر دے اپنے آپ کو۔ کیوں حالات کے سپرد نہیں کر رہا؟ اللہ کی رضا کے تابع ہو رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ بندہ کر رہا ہے، جس حال میں اس کو لے آئے اس حال میں خوش ہو جائے۔ اگر اس کو بیماری کی انتہا میں لے جائے تو وہ راضی ہو جائے کہ مولا ٹھیک ہے، تو چاہتا ہے کہ میں بیمار رہوں تو ٹھیک ہے، شفا دینے والی ذات تو تیری ہے نا۔ تو وہ کون سے راستے پہ چلے گا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام کے راستے پہ چل دے گا۔ مال و متاع اللہ اس کو بے شمار دے اور پھر امتحان میں مبتلا کر دے، اس سے مال و متاع کو لے لے،
وہ کس کی راہ پر چلا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہ پہ چل رہا ہے. اللہ نے بادشاہی بھی دی اور پھر آزمائی بھی ڈالی، اس بادشاہی کو لے بھی لیا. لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، جو عاشقین ہوتے ہیں، جو عارفین ہوتے ہیں، ان کی کامیابی ہے کیا؟ ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جس حال میں بھی آتے ہیں ان کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا. چاہے وہ جس حال میں رکھے، بادشاہی میں رکھے، فقیری میں رکھے، تکلیف میں رکھے، دکھ میں رکھے، مصیبت میں رکھے، بیماری میں رکھے، ان کی زبان سے آپ شکوہ نہیں سنیں گے کہ یار میں تو بیمار ہو گیا ہوں، میرا تو یہ گردے بھی کام نہیں کر رہے، میرا تو یہ بھی معاملہ ہے، میرا تو لیور بھی کام نہیں کر رہا ہے، یار میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، یا میرے پاس ایون اولاد نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ دیرہ نعمتیں ہوتا ہے، جیسے بیٹیاں. اللہ جب کسی سے بے حد خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہے. لیکن ایسے آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جن کو بیٹیاں تو ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو وہ اللہ سے شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیں، 6 بیٹیاں، 8 بیٹیاں ہیں، بیٹا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے تو کیا کی؟ مہربانی. اب اس پر بنتا کیا تھا؟ شکریہ ادا کرنا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں 5 بیٹیاں 8 بیٹی دی، تو تو نے مہربانی کی. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم اس کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں. اب جب بندہ شکوہ کرتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. جو بندہ حالات کا شکوہ کرتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے. جب وہ راضی ہو جائے گا اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دے گا، اس کو استقامت دے دے گا. وہ جس حال میں، وہاں پر اس حال میں راضی ہو جانا کیا ہے؟ یہ ولایت کی ابتدا ہے. تو فرماتے ہیں عشق دی بازی ہر جا کھیلی، شاہ گدا سلطانہ ہو. کھیلتے تو سب ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. عالم فاضل عاقل دانا کردہ چاہرانہ ہو. اب اس میں عقل والے بھی ہوتے ہیں، عشق والے بھی ہوتے ہیں، ظاہری نادار بھی ہوتے ہیں، مفلس بھی ہوتے ہیں، اور اس میں بے شمار دولت کے انبار رکھنے والے طاقتور لوگ بھی ہوتے ہیں. اب یہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ سب کو جو ہے نا عشق حیران کر دیتا ہے. جو صاحب علم ہو ان کو بھی حیران کر دیتا ہے یہ عشق. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن جب انسان اس کی محبت کا، آپ فرماتے ہیں خیمہ اپنے دل میں لگا لیتا ہے نا. اب خیمہ لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آلریڈی خیمہ موجود ہے. ایک ایسا خیمہ جس میں کوئی رسی نہیں ہوتی باندھنے کے لیے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ رسی اس کو جو نا باندھے اپنے اندر. وہ خیمہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہوتا ہے. فطری طور پر ہر انسان کے اندر اس کی محبت کا خیمہ موجود ہے. اب جو اس دل کے اندر سے حرص و ہوس، یہ 2 چیزیں صرف ان کو نکالتا ہے نا اپنے اندر سے، اور جو جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ میں کہتا ہوں جیسے وہ حدیث قدسی ہے، اس کی مثال دے سکتے ہیں. اے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو چلا اس پر جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے ضد کی مجھ سے، تو چلا اسی پر جو تیری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. اب اس کو میں ایکسپلین ایسے کرتا ہوں کہ ایک تو میرا لکھا ہوا اسکرپٹ ہے، اب وہ جو کہنا چاہ رہا ہے اس کے ہم شرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جو کہنا چاہتا ہے وہی جانتا ہے، اور وہ جس کے دل میں جو بات ڈال دے وہ سمجھ لے، اس کو جتنا سمجھنا چاہے. میں جب اس معاملے کو دیکھتا ہوں حدیث کو، تو مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ اے بندے، ایک وہ اسکرپٹ ہے جو میں نے تیرے لیے لکھا ہے، اور ایک وہ کردار ہے جو میں نے تیرے لیے چنا ہے، اور ایک وہ اسکرپٹ ہے تو جو اپنے لیے چاہتا ہے کہ وہ اسکرپٹ ہو تیری زندگی کا. میرا اسکرپٹ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس وقت پریشانی سے گزر. اور تیرا اسکرپٹ کیا ہے اندر کا؟ جو تیرے اندر خواہش ہے وہ کیا ہے؟ میرے پاس آسانی ہو، دولت کے ڈھیر ہو، مال ہو، لوگ جائیں تو میری عزت کرے. ٹھیک ہے، تیرا اسکرپٹ اندر لکھا ہوا یہ ہے، جو تیری چاہت کا، تیری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اور میرا اسکرپٹ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس وقت مشکل سے گزر، بیماری سے گزر، لڑ بیماری سے، تکلیف سے گزر، تنگی سے گزر، مشکلوں سے گزر. میرا اسکرپٹ یہ ہے. اور تیرا اسکرپٹ کیا ہے؟ تو چاہتا آسانی، بالکل مزے والی زندگی ہو، کوئی تکلیف نہیں ہو، کوئی بیماری نہیں ہو، بس مزے ہی مزے ہو سارے معاملات کے اندر. تو تیری چاہت، تیرا اسکرپٹ کیا ہے؟ بھائی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے نا، کہانی جب ہوتی ہے، ایک ڈرامہ بنتا ہے تو پہلے کیا ہوگا؟ اسکرپٹ لکھا جائے گا. تو اسکرپٹ کی ڈیمانڈ تیری الگ ہے اور میں تجھے ایک الگ دے رہا ہوں. تو ایک تو میرا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اور ایک تیرا ہے. اچھا، ایک کردار میں نے چنا. اب اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. جیسے ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، اب ایک ڈائریکٹر ہے، اس نے ڈرامے کے لیے بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کے لیے کوئی تشبیہ تمثیل نہیں ہوتی. یہ ہم صرف سمجھنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھیں، سمجھ میں جلدی آ جائے گی تو پھر عمل کرنے میں، ہمت کرنے کے اندر آسانی ہو جائے گی. تو
کردار جب چنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے بھائی اس پوری کاسٹ کے اندر ایک ہیرو ہے یا دو ہیرو یا تین ہیرو ہیں اور دو چار ان کے ساتھی ہیں تو وہ بھی تگڑے لوگ ہیں، باقی ساری غریب غربا ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر بندے کی خواہش کیا ہوتی ہے یار مین اسکرپٹ ہے نا، وہ جو ہیرو والا کردار ہے وہ مجھے ملے، یا ہیرو کے بھائی کا مل جائے، یا ہیرو کے جو ساتھی ہیں مددگار ہیں ان والا اسکرپٹ مجھے مل جائے. اور اللہ نے آپ کے لیے کون سا اسکرپٹ چنا ہوا ہے؟ وہ جو غریب مزدور والا اسکرپٹ ہے. مثال دے رہا ہوں کہ تکلیف کے اندر جو مبتلا ہے اس کا اسکرپٹ آپ کے لیے چنا ہوا ہے. اب دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں، ہم سب نے دیکھے یہ ڈرامے وغیرہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ہماری، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک جو کردار کرنے والا ہوتا ہے، ایک بڑا اداکار ہوتا ہے جس کو ہم اسٹار کہتے ہیں، اگر وہ اس میں ڈوب کے کرے اس کردار کو تو ہمیں کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو یار ارب پتی کون سا ڈرامہ کر رہا ہے، پاگل بنا رہا ہے؟ کبھی ہوتا ہے مجھے بھئی ایسا احساس نہیں ہوتا. ہم بالکل اس کریکٹر میں گم ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے بالکل یار تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اب تو شاید ہم تھوڑے بڑے ہو گئے تو ڈھیڑ ہو گئے، لیکن مجھے تو ابھی بھی نہیں لگتا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس وقت سوچ ہی نہیں سکتے کہ یار یہ بندہ جو کر رہا ہے یہ اداکاری کر رہا ہے، یہ تو ارب خرب پتی بندہ ہے. نہیں، ہم اس کردار کو دیکھتے ہیں یار بڑی تکلیف کے اندر ہے بندہ، حالانکہ جو کردار نبھا رہا ہے نا وہ ارب پتی خرب پتی ہے، اور کردار کس کا نبھا رہا ہے؟ غریب کا نبھا رہا ہے. تو ہم کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں. اور ہم اس کو داد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہم انسان ہو کر اتنے کمزور، اتنے حسد کرنے والے، اتنا دلوں میں کینہ رکھنے والے، ہم بھی اس کو دل کھول کے داد دے رہے ہوتے ہیں. یار کردار بڑا پیارا کیا اس نے. اب سوچو جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ہم انسان ہو کر اس کو واہ واہ کر رہے ہیں اس کی، جس نے اس کردار میں رنگ بھر دیا. کیا کام کیا ہے اس نے یار، اس ڈرامے کے اندر یا اس پروگرام میں کیا کام کیا ہے اس نے. تو ہم تو انسان ہیں. جب انسان ہو کر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم سے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب مالک نے بندے کو وہ کردار دیا اور اس نے وہ کردار اس میں رنگ بھر دیا، جو اس کو کردار دیا، غریب کا دیا، تکلیف دے بندے کو دیا، بیمار کا دیا، جو بھی کردار دیا اس نے اس میں رنگ بھر دیا. یعنی کہ رنگ بھرنا کیا ہے؟ اس کردار کو ایکسیپٹ کیا اور خوشی کے ساتھ. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، تو میں تو کہتا یار یہ ویسے جو کسی کو ولی دیکھنا تو ان کو دیکھ لیں. مثال طور پر میں نے مزدور اس سے پوچھا، جب بھی زندگی میں اس سے پوچھا نا بھئی کیسے حال حوال ہے، تو اس کے گھر میں جو بھی حال ہو، کبھی مزدوری لگتی بندے کبھی نہیں لگتی. خدا کی قسم میں نے کبھی اس کی زبان سے یہی نہیں سنا کہ یار نہیں بڑے تکلیف کے اندر ہوں یار 6 دن سے دیہڑی نہیں لگی. وہ جب بھی ملتا تو مسکرا کے ہوتا تھا اقبال بھائی اللہ کا شکر ہے، مزے کھا رہے نا یار، گزارا ہو رہا، ٹھیک ہے یار چل رہا ہے. ہمارے پاس ایک وہ منشی ہوتا تھا، تو وہ غیر مذہب کا بندہ تھا، لیکن جب بھی میری اس سے بات ہوتی میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا. میں اس سے پوچھتا یار تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے، اتنی تنخواہ تمہیں تھوڑی ملتی ہے ہمارے یہاں سے، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بولا گزارا سارا بہترین ہوتا تھا بس کلاس، یہ تو اپنی خواہشیں ہوتی ہیں جتنی بڑھاؤ بڑھ جائیں گی. کمال کا بندہ تو یار یہ، کمال کا بندہ تو یہ راضی برضا ہر حال کے اندر، مطلب کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. تو ایک تو وہ اسکرپٹ ہے جو تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے لکھوں، اور ایک اسکرپٹ وہ ہے جو میں نے تیرے لیے چنا ہے. اگر تو وہ اسکرپٹ چن لے جو میں نے لکھا ہے اور اس کردار میں رنگ بھر دے، تو پھر تجھے اگلے اسکرپٹ بھی ملیں گے جو تو چاہتا ہے، اگلے کردار بھی ملیں گے جو تو چاہتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج جو میں نے مصیبت کا وقت رکھا تیرے لیے چنا ہے، اس کردار کو نبھا، پھر تو زبان سے جو کہے گا نا اور جس کے لیے کہے گا میں سب کچھ کرتا جاؤں گا. یہ ہوتا ہے فرق اولیاء اللہ میں. یہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی نا عقل میں، یار کیسے، یار کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے کر دیا، سونا مٹی کو سونا کر دیا، یہ کیسے یار، یہ سب کہانیاں ہیں، قصے. آپ کبھی حقیقت میں اس کو خود مطلب صرف اتنا سوچ کے دیکھیں کہ اتنی بڑی کائنات کے اندر اس مالک نے آپ کو رکھا، اپنی چاہت سے لایا. وہ چاہتا آپ کو ریپلیس کر دیتا، نہیں لاتا آپ کر لیتے. کبھی کبھی تو انسان یہ بھی شکوہ کرتا نا مجھے پیدا ہی کیوں کر دیا، مجھے کہاں پھنسا دیا اس مسئلے کے اندر. جیسے اس سے پوچھنا چاہیے تھا انسان سے اللہ کو کہ تجھے پیدا کروں کہ نہیں کروں. تو یہ تو اس نے مہربانی فرمائی نا، اور اس کی بہترین جزا بھی دے گا. اور بہترین جزا کے ساتھ اس کو جو سروائیو کرنے کی ہمت ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. ممکن نہیں ہے انسان مصیبت میں پریشانی میں آ جائے اور نکل جائے، کبھی نہیں نکل سکتا اگر وہ حوصلہ اور ہمت نہیں دے. تو وہ ہمت بھی دیتا ہے، پہلے اسباب کرتا سارے. وہ چاہتا یہ ہے ہم سے، صرف اتنا چاہتا ہے کہ تم اس میں راضی ہو جاؤ، تاکہ میں کل فخر کروں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو تم کہتے تھے نا اس کو نائب بناؤں گا تو یہ دنیا میں جا کر جو ہے نا وہ پھڈے کرے گا، لڑائیاں کرے گا، دیکھو کتنے اچھے طریقے سے گزارا کر رہا ہے، کتنی مصیبت میں ہے، کتنی پریشانی کے اندر ہے، اور زبان میں دیکھو کیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا کچھ جاتا بھی تو ہمارا کیا ہے،
آپ مجھے بتا رہے ہیں مثال کے طور پہ، یار میں یہ پریشانی میں، یہ پریشانی میرے ساتھ اتنی مصیبتیں پریشانی، میں آپ کا دوست ہوں، آپ مجھے بتا رہے ہیں. تو جسے اللہ نے کچھ عطا کیا اس کی بات تو الگ ہے کہ جس کو اللہ نے کچھ دیا. اب میرے جیسے بیکار آدمی کو آپ بتا رہے ہیں یار یہ مصیبت ہے یہ مصیبت، میں کر کیا سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. نہ میری جیب میں پیسے نہ کوئی اور چیز، تو میں کر کیا سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگوں کے آگے رونا رو رہے ہوتے ہیں اپنی تکلیفوں کا. اور حقیقت یہ ہے یا تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ان تکلیفوں پہ بعد میں ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہے ہی نکما جا بندہ، یار کچھ کر ہی نہیں سکتا یار. اچھا اس نے ہمارا کرا کچھ بھی نہیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس کی محبت کا دھاگا جو نا وہ توڑ لیا. وہ جس دھاگے پر، جس مان پہ اس نے ہمیں بھیجا تھا نا، ہم نے وہ مان کا دھاگا توڑ دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی شکایت لگائی اس کی ہی مخلوق سے. سارے مخلوق ہے نا اس کے، یہ جنت بھی مخلوق ہے، یہ عرش بھی مخلوق ہے، یہ فرشتے مخلوق ہے، جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں سب مخلوق ہے. تو اس نے کیا بھی کچھ نہیں. آپ کے جانے کے بعد آپ کا مذاق بھی اڑایا اس حالت کے اوپر، اور کیا بھی کچھ نہیں اس نے. لیکن آپ نے اپنی زبان سے کیا کیا؟ آپ نے کہا مولا مجھے تیرا اسکرپٹ منظور نہیں ہے. اگر اس وقت کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہوتا کہ یار نہیں بھی ٹھیک ہے یار، میرا مالک ہے، میری ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس کا تو کوئی، میں کہتا ہوں نا کہ یہ 70 ماؤں والا بھی اللہ نے صرف اس لیے رکھا ہے، اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کانسیپٹ کیا 70 مائیں کتنی محبت کریں گی تو وہ کتنی کرے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ کروڑوں ماں مل کر بھی، اربوں ماں مل کے بھی، خربوں ماں مل کے بھی، دنیا میں پہلی اما ہوا سے لے کر آج تک جتنی مائیں آئی ہیں ساری مل کر بھی کیا اللہ کا برابری کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک کریٹر ہے، ایک مالک، ایک خالق ہے، اور ایک مخلوق ہے کمزور محتاج. تو جو محتاج ہے وہ اربوں خربوں بھی ہو جائے نا، تو جو قادر مطلق ہے اس کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ صرف سمجھانے کے لیے 70 ماہ. وہ تو اربوں خربوں ماؤں کی محبت کو بھی جوڑ دو نا، اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ میرا اسکرپٹ جو میں نے تمہاری تقدیر لکھی ہے نا، اسکرپٹ لکھ دیا نا، اس پر راضی ہو جائے. جنہیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ ولی بن جاتے ہیں. جو شکوے شکایت کرتے ہیں، اللہ انہیں موقع دیتا رہتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. اگر ہمارا کوئی ملازم ہونا یا ہمارا ماتحت ہو اور وہ 5-7 دفعہ غلطی کرے، پھر ہم اگلی دفعہ اس کو موقع نہیں دیں گے. ہم کہیں گے دفعہ کرو، بندہ بالکل نکما جائے یار، اس کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، سمجھا کے تھک گئے اس کو، اس کی سمجھ میں ہی بات نہیں آ رہی. بھائی باپ بھی بیٹوں کتنی دفعہ سمجھائے گا؟ 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ 8 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ. آخر ماں باپ بھی تھک جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ بولتے ہیں بھائی پیچھے چھوڑ دے ہمارا، اب تو اپنی زندگی خود گزار لے. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ لاکھ دفعہ بھی انسان غلطی کرے، وہ موقع دینا بند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے پھر میری چاہت طلب کر لے، اب آ جا اب آ جا اب آ جا. یہاں تک کہ اس کی موت سے پہلے بھی وہ کہتا ہے اب بھی موقع ہے، ساری زندگی تم نافرمانی میں گزار دی، اب تو میری رضا میں راضی ہو جا، میں تجھے اب بھی قبول کر لوں گا، اور اب بھی تجھ پر فخر کروں گا کہ میرا بندہ جو ہے وہ دیکھو میری بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے. مصیبت کی گھڑی میں کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے جے سونا میرے دکھ تے راضی، میں سکھ نو چولے پاواں اب آخر میں ایک بات میں کرتا ہوں آپ سے، اس کے بعد ختم. اور وہ یہ کہ مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار مارکیٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے مشورہ دیں، مارکیٹ میں آ جاؤں. تو مجھے یاد نہیں، میں کسی کو منع کرتا ہوں بالکل آؤ، اگر جگہ ملتی ہے تو گھس جاؤ. کہ اچھا اس کا ذہن بن گیا بیچارے کا. تو پھر اس نے کچھ پیسے ویسوں کا انتظام کیا، اپنے گھر میں کچھ چیز بیچ باچ کے کچھ کر کے پیسے جمع کر لیے. پیسے جمع ہو گئے تو اس کو اب کیا چاہیے؟ اب ایک جگہ چاہیے جہاں بیٹے کاروبار کرے. تو اس بیچارے نے کوئی جگہ ڈھونڈی، اور میرے کزن بھی ہیں وہ، تو جگہ ڈھونڈ لی، سارا معاملہ ہو گیا. پھر کہنے لگے کہ اقبال بھائی جگہ بھی ڈھونڈ لی اور پیسے کا بھی تھوڑا بہت انتظام کر لیا، تھوڑے بہت ہو گئے. لیکن یار میں جس سے مشورہ کرتا ہوں نا، وہ یہی بات بولتا ہے یار اتنے تھوڑے سے پیسوں میں کام نہیں چلنا ہے، یہ تو سمندر اور اس میں بہنے والے مگرمچھ ہیں سارے جو بیٹھے ہوئے، تم یہاں پر آؤ گے تو نہیں کر پاؤ گے. تو اب کیا ہوا، وہ 2-4 جگہ اس نے بات سنی نا، پھر اس کا دل ٹوٹ گیا. تو اس نے بولا یار چھوڑو یار، صحیح کہہ رہے ہیں یار، یہ تو سمندر کے مگرمچھ ہیں تو کھا جائیں گے، تو چھوٹی سی مچھلی. تو تیرے پاس اتنا مال ہے
کہ تو اس مال کے ساتھ مارکیٹ میں اترے. تو وہ میرے پاس پھر آیا, کہنے لگا یار بھائی وہ میرا ذہن بنا تھا, میں نے جگہ بھی دیکھی تھی مارکیٹ میں, اور اب یہ کہ میرا ارادہ بدل گیا یار, میں بس ٹھیک ہے یار وہیں دیکھ لیں گے, کام تو نہیں چل رہا ہے یہ وہ. میں نے ختم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے ساری باتیں بتائیں مجھے کہ یہ سمندر ہے اور یہ مگرمچھ ہے یہاں پر, اور مگرمچھوں میں مچھلی کہاں ڈال گلے گی. میں نے کہا یار میں نے زندگی میں جب بھی بزنس کیا نا, یا تو میری جیب میں 500 روپے تھے یا 5000 روپے تھے, اس سے زیادہ میری زندگی میں کبھی پیسے نہیں گئے. جب میں نے کاروبار کیا یا تو 500 روپے ہوتے تھے یا 5000 ہوتے تھے. اور یہی میں بھی سنتا تھا کہ مگرمچھ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کاروبار کے اندر آپ اتر رہے ہیں, بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نکل جائیں گے. چھوٹی سی چیز ہے, تکنیک ہے, اس کو ذہن میں رکھ لیں, جو میں نے اپنے کزن کو بتائی. میں نے کہا دیکھیں بات یہ کہ اگر تو تم توجہ رکھو گے نا اپنے بازوؤں پر صرف, یہ بعض لوگ ہوتے ہیں عمل 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 عمل, تو میں نے بلم بن باورا کے واقعات پڑھے ہوئے ہیں, تاریخ کے بے شمار واقعات پڑھے ہوئے ہیں, جن کے ذہن میں کانسیپٹ صرف کیا تھا, ہمارا عمل. سارا عمل جو نا بندہ عمل سمیت ہی بڑھ جاتا ہے, کچھ کسی کام کا نہیں رہتا اگر اس کا فضل نہ ہو, اس کی توفیق نہ ہو. جب آپ کی نگاہ اس کی توفیق پہ رہتی ہے نا, اس کے فضل پہ, تو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مولا میں تو کمزور ہوں, تو تگڑا ہے نا, میں کمزور ہوں تو تگڑا ہے نا, میرے پاس تو نہیں ہو رہا ہے مسئلہ, تو مہربانی کر میرا کام کر دے. تو وہ جو تگڑا ہے, جو طاقتور ہے, جو قادر مطلق ہے, وہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ تیر جاتے ہیں. تو میں نے بھائی اگر تو اس طرح سوچے گا نا کہ میں کمزور ہوں اور یہ تگڑے ہیں, تو پھر تو کبھی بھی نہیں تیرے گا. بازار میں آ جا, بیٹھ جا اور نگاہ اس کے کرم پر رکھ, انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا. اور جو بھی کامیاب ہوتا ہے اسی طرح کامیاب ہوتا ہے, جو اللہ پہ نگاہ رکھے گا نا تو اس کے سارے کام بن جائیں گے, اور جو وسائل اور اسباب پر نگاہ رکھے گا وہ ہمیشہ سوچتے رہے گا, کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو جب بھی نکلنا ہو اللہ سے مدد مانگے, وہ ضرور مدد کرے گا, کیونکہ یہ اس نے وعدہ کیا ہے, اور وہ اللہ ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگر یہ سوچتا ہے نا کوئی اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا, تو بھائی تو پھر اللہ کو مانتا ہے کیوں ہے؟ پھر تو اللہ کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں. اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ بھی اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے, پھر تو تجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو اس کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر تجھے اللہ پہ یقین ہے تو پھر تو کتنی مشکل حالات کے اندر ہو, تو سمندروں کے موجوں میں پھنسا ہوا ہو, تو ریگستان میں پھنسا ہوا ہو, تو جہاں بھی پھنسا ہوا ہے, پھر جس کو تو مانتا ہے اس کو دل سے پکار تو صحیح, وہ تجھے نکالے گا. اب وہ جب چاہے گا, جب بہتر وقت ہوگا, جب نکال دے گا. آپ ریکوائرمنٹ مت کرو. جیسا ایوب علیہ السلام نے کہا تھا, مجھے شرم آتی ہے, اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ اس نے 36 سال بہترین صحت کے ساتھ زندگی دی, کم از کم اتنا وقت تو تکلیف میں گزاروں. یہ دیکھیں کم سے کم انسان کے اندر یہ اولیاء انبیاء کی سوچ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ نعمت جو تکلیف آتی ہے اس پہ شکوہ شکایت نہیں کرتے, کہتے ہمیں شرم آتی ہے. جب اس نے مہربانی کی, اتنا عطا کیا, تو اس کا شکرانہ یہ کہ کم از کم تکلیفیں بھی گزارے, تو ہمارے چہرے پر بل تو نہیں آنا چاہیے. بھئی ہم کسی جگہ جاتے ہیں, روز ہم جاتے ہیں, صبح شام دوپہر ہمیں ناشتہ ہی ملتا ہے, دوپہر کا کھانا ہی ملتا ہے اس جگہ سے, اور رات کا کھانا ہی مل جاتا. اور کبھی ایک موقع ایسا ہے کہ وہ ہم جائیں اور وہاں پر کہیں کہ بھئی آج لنگر کا انتظام نہیں ہے, تو اس میں شکایت کی کیا بات ہے یار؟ تمہارا لنگر تھوڑی تھا, وہ کھلا رہا تھا نا تمہیں. یہ میں انسانوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ تو سب سمجھتے ہیں, آپ کامن سی چیزیں. آپ بولتا ہے نہیں یار کوئی نہیں, یا آپ کا منہ بن جاتا ہے کہ آج کیوں نہیں کھلایا, 10 سال تو کھلایا, آج کیوں نہیں کھلایا. آپ کہتے ہیں نہیں یار کوئی نہیں, ٹھیک ہے صبح آ جائیں گے, ابھی نہیں کھلا رہا, کوئی بات نہیں, صبح ہی کھا لیں گے. تو اس سے تعلق تو نہیں توڑتے نا. لیکن ہم تعلق توڑتے بھی تو کہاں, انسان توڑتا ہے کہاں توڑتا ہے, اللہ سے توڑ لیتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. اور نا امید نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے, کیوں وعدہ کر کے بھیجا ہے. یہ وطن ہمارا وطن نہیں ہے, یہ جو چھوٹا سا گولا ہے نا, یہ وطن ہمارا نہیں ہے. ہمارا وطن ہے عالم لاہوت, پھر وہاں سے عالم آہوت, ملکوت, ملک, پھر وہاں سے ماں کے پیٹ میں رکھا, پھر یہاں لایا. تو یہ ہمارا وطن تھوڑی ہے. ہمارا وطن تو وہاں ہے جہاں ہم کو رکھا تھا اس نے اپنے قرب میں, جہاں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کے اپنے قرب میں رکھا, پھر گزارتا ہوا جنت میں بھی لے گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جب آپ جنت میں جائیں گے بھی نا, تو آپ دیکھ لیجئے گا اور میری بات کو یاد رکھیے گا, آپ کو جنت نئی نہیں لگے گی بالکل بھی. ابھی تو آپ کے ذہن میں نہیں آتی نا جنت کیا ہے. اب تو مولوی صاحب کو بتانا پڑتا ہے ایسی حور ہوگی, اتنی حسین ہوگی, ایسے باغ ہیں, ایسے باغیچے ہیں. بندہ اللہ کو تو بھول جاتا ہے, بس باغیچے یاد رہتے ہیں یا حوریں یاد رہتی ہیں, یا حور, بس حور چاہیے بس.
اس کی خوبصورتی کس سے ایسے ہوتے ہیں، وہ 40 سال پاؤں تک پہنچے گا اور 40 سال تک یہاں پہ، بھائی اللہ تک پہنچا نا، جو مالک ہے اس تک پہنچا دے، یہ تو سب کچھ ویسے ہی مل جائے گا۔ وہ خالق کی تو بات ہی کہیں نہیں ہو رہی نا، جس نے پیدا کیا جو دے گا اس کو تذکرے کہیں نہیں، وہ سارا جو مطلب میں کوئی نعوذ باللہ میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ علماء کے صرف اس طرح کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو عجیب سا لگتا ہے سن کے ان کی باتوں کو، کہ اللہ کی محبت تو پیدا کرو دل کے اندر، یہ کہ جنت کا جذبہ پیدا کرے یار، تو بندہ نماز بھی پڑھ رہا نا اس لیے کہ یار مجھے جنت مل جائے گی بس، اللہ کو یاد بھی کر رہا، کسی کو 2 روپے دے رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، یہ 2 روپے میں اس کو دے رہا ہوں، مجھے جنت میں پلاٹ چاہیے، وہ درخت کا سنا ہے میں نے وہ اتنی دفعہ، مطلب سب کچھ لالچ کا کانسیپٹ آ گیا۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے تھے وہ کہتے تھے یار جنت تو مخلوق ہے، کرنا کیا ہے ہمیں باغ بغیچوں کا، یقین کریں ان کی سوچ یہ تھی باغ بغیچہ، اور آپ سوچیں تو جنت اس کے علاوہ کچھ ہے باغ بغیچے کے علاوہ؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ خالق نے بنائی ہے، سونے نے بنائی ہے تو بہت اچھی ہے، اس کی تو ہر چیز اچھی ہے، تو یوں کہیں نا اس نے بنائی ہے اس لیے بہت اچھی ہے، اسی کے تذکرے، اسی کی باتیں، اسی میں رہنے والی مخلوق کے تذکرے، وہ بندہ کرنے جاتا ہے عبادت اور اس کا دماغ بھٹک رہا ہوتا کہیں اور، وہ تذکرے عوروں کے ایسے اور ہوتے ہیں جو وہاں پر معاملات ہیں، وہ تذکرے ایسے پیش کر رہا ہے، وہ بندہ گیا تو اللہ کی محبت کے لیے آنا چاہیے نا مسجد میں، وہ اس کا روئی کہیں اور بہ رہی ہے کہ میرے پاس اتنی بیویاں ہوں گی، یہ ہوں گے، وہ حساب کتاب میں پورا بیچارہ، تو وہ اللہ کی محبت ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اللہ کی محبت اصل ہے، جب مالک مل گیا تو مخلوق تو ساری تمہاری، بھئی خدا مل گیا جس کو تو خدائی تو اس کی ہو گئی نہیں ہو گئی، تو یہی راز ہے اولیاء اللہ جب اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں مولا تیرا ہے جیسے چاہے، تو ہمارا تو اس میں اختیار ہی نہیں، اور بندہ لایا کیا؟ ماں کے پیٹ سے بندہ لاتا کیا ہے؟ نہ اناج لاتا نہ کوئی چیز لاتا، وہ سب کچھ تو وہی انتظام کرتا ہے نا، تو نے دیا ہے نا، ٹھیک ہے، کبھی دے رہا ہے کبھی نہیں دے رہا ہے، کبھی تکلیف میں رکھ رہا ہے کبھی کیسے میں رکھ رہا ہے، وہ جیسے رکھ رہا ہے، چونکہ محبوب ہے اس لیے سب اچھا ہے۔ دنیا میں جن کو سچی محبت ہوئی ہے نا، انہوں نے پھر شکوے نہیں کیے، کبھی کوئی بتاؤ مجھے کوئی قیس نے تو کیا ہو یا فراد نے کوئی شکوے کیے ہوں، یا کسی اور کا بتا دو کہ وہ جو دنیاوی مجازی عاشق تھے انہوں نے شکوے کیے ہیں، یار وہ شکووں سے بھری ہوئی کتاب، ایک لفظ نہیں ملے گا۔ لوگ وہ شکایت کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، وٹے مارتے تھے، وہ شکوا ہی نہیں کرتے تھے، بولتے کوئی نہیں محبوب کی خاطر کھا رہے ہیں۔ وہ جو مجازی کے اندر اتنا جذبہ ہے تو پھر سوچو حکیم کیا ہونا چاہیے، اس رب کے لیے اگر کوئی بٹے کھا رہا ہو، کوئی تکلیف برداشت کر رہا ہو، وہ چاہتا ہے نا ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، جے سونا میرے دکھ تے راضی سکھ نو چولے پائیے، وہ خوش ہی تکلیف میں کائے کے لیے سکھ مانگوں، میں کائے کے لیے دولت کے انبار مانگوں، وہ خوش اس میں کہ میں ایسے چلوں، ٹھیک ہے تو راضی ہے تو ہم بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود پاک پڑھنے